إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، کہ تمہیں قتل کر دیں، کہ تمہیں جلا وطن کر دیں، اور وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب سازش ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، دار الندوہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا، جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں سے مکہ خالی ہو رہا ہے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا، انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ مسلمان جب مدینے میں اکٹھا ہو جائیں گے تو ان کی طاقت بن جائے گی، پھر یہ ہمارے لیے خطرہ ہوں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کا انتظار تھا۔ تو یہ لوگ دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے کہ کیا کیا جائے، اور مختلف مشورے آئے۔ کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، کسی نے کہا کہ ان کو قید اور بند کی سزا دی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں جو بات طے ہوئی وہ یہ فیصلہ تھا کہ ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔
اس بات پر وہ متفق ہوئے کہ ہر قبیلے کے اندر سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور وہ رات میں ان کے گھر کا ننگی تلواروں کے ساتھ گھیراؤ کر لیں، اور جب نکلیں تو ایک ساتھ سب لوگ ہمراہ کریں، تو اس طرح سے جو خون ہے وہ مختلف قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، ان کے خاندان کے لوگ بالآخر دیت پہ راضی ہو جائیں گے، تو سب لوگ مل جل کر کے خوب بہا دے دیں گے۔ اس بات پر وہ متفق ہوئے، تو اسی کی جانب اشارہ کیا گیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جبکہ کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا کیا کریں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا نکال دیں یہاں سے، جلا وطن کر دیں۔ ادھر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب آپ جا سکتے ہیں مدینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمارے گھر روزانہ آتے تھے، لیکن یا تو صبح کے وقت میں آتے تھے یا شام کے وقت میں آتے تھے، لیکن اس دن آپ دوپہر کے وقت میں آئے، خلاف معمول، اور آپ کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، احتیاط کے ساتھ آئے آپ، اور آنے کے بعد آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، بیٹھایا، آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری دونوں بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں یہاں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، الصحبت یا رسول اللہ، کیا مجھے ساتھ میں چلنے کا شرف حاصل ہوگا، اس سفر میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ انتہائی خشوع سے بھی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ غم کی وجہ سے تو آنسو نکلتے ہی ہیں، وہ تو معمول کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی ہو جائے اور انتہائی مسرت کی بات ہو تو اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار یہ میں نے منظر دیکھا، ان کے والد محترم کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سفر میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا اور ان کی رفاقت نصیب ہوگی، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 بہترین اونٹنیاں تیار کر رکھی، ان کو توقع تھی کہ اس طرح سے سفر کا موقع آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹنیاں تیار ہیں، اسی مقصد کے لیے میں نے اس کو تیار کر رکھا تھا۔ اس کے بعد پروگرام طے ہو گیا، ایک راستے کا ماہر عبداللہ ابن اریقط، اس کو کرائے پہ طے کیا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا لیکن راستے کا ماہر تھا، کہ ان اونٹنیوں کو لے کے جاؤ، اپنے پاس رکھو، 3 دن کے بعد غار ثور پہ لے کے آنا، کیونکہ پروگرام یہ تھا کہ 3 دن تک غار ثور میں پناہ لینی ہے۔ اور پروگرام کے مطابق رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور گھر کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا، ننگی تلواریں سب کے ہاتھ میں تھی، لیکن اللہ کسی کو بچائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اس کا۔ ان کے چہرے پہ خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا، جو ان کے بستر پر چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے۔
وہ لوگ دروازے کی دراز سے دیکھتے رہے تو یہ اطمینان تھا کہ ابھی سو رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی سو رہے تھے۔ اور صبح میں جب حضرت علی کو پائے تو بہت جھجلائے، سے پوچھا کہاں ہے، انہوں نے مجھے کیا معلوم۔ اس کے بعد تلاش شروع ہو گئی، بھاری انعام کا اعلان کر دیا گیا، جو بھی پتہ بتائے گا، گرفتار کرنے میں مدد کرے گا، 100 اونٹوں کا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور دوڑ بھاگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جس غار میں، غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین تھے، کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، یا ابا بکرن ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں اکیلے ہیں، صرف ہم دو یہاں ہیں، ہمارے رب کی تائید ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رب کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دونوں غار میں تھے، وہ اپنے ساتھی کو اطمینان دلا رہے تھے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ بہت بڑا سہارا ہے ایک صاحب ایمان کے لیے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، وہ اگر حاصل ہے تو کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اہل ایمان کے لیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے اطمینان دلایا، غار کے دہانے سے آگے واپس چلے گئے، نہیں دیکھ سکے۔ اور اس درمیان میں یہ انتظام تھا کہ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ ابن ابی بکر، وہ رات میں اندھیرا جب ہوتا تھا چلے آتے تھے، اور دن بھر کی جو بھی سرگرمی ہے اس کی اطلاع دیتے تھے، اور صبح کے اجالا ہونے سے پہلے نکل جاتے تھے۔ غلام جو تھا حضرت ابوبکر کا، عامر ابن فہیرہ، وہ بکریاں چراتا ہوا شام کو ریوڑ لے کر کے غار ثور کی طرف آ جاتا تھا، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا دودھ نکال کے ان لوگوں کو پلاتا تھا، پھر لے کے واپس جاتا تھا۔ ہر چیز کا انتظام تھا، ہر چیز کی پلاننگ تھی۔ 3 دن تک وہاں پناہ لی گئی، کیوں؟ 3 دن میں لوگ تھک جائیں گے، تلاش کرنے والے تھک جائیں گے، سرگرمی ختم ہو جائے گی، اور 3 دن کے بعد جس کے حوالے اونٹنیاں کی گئی تھی وہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور جو دلیل راہ تھا، جو رہنما تھا، ایسے راستے سے لے گیا جہاں عام طور سے لوگ آتے جاتے، ساحلی علاقے سے لے گیا۔ یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے اور نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے تو ہجرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہجرت کے اسباق ہیں اس کے اندر جو دروس ہیں ان پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہجرت سے ہجری سال کا آغاز کیا، ہم اس کو یاد کرتے رہیں۔ سیرت نبوی میں ہجرت کا واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ اب آپ غور کیجئے، عام طور سے توکل کا معنی ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، نہ کچھ کرنا نہ کچھ دھرنا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیجئے، جو تدبیریں ہیں وہ کیجئے،
اسباب کو اختیار کیجئے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ کھیت میں آپ بیج ڈالیں گے، کھیت کو تیار کریں گے، اس کی سینچائی کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے تو اللہ فصل دے گا نا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے اور بیج ہی نہ ڈالیں، یا بیج ڈال دیا اس کی دیکھ ریکھ نہ کریں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کے بس میں جو کچھ ہے کیجئے، اس کے بعد اللہ اپنا کام کرے گا۔ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کس کا مقام ہو سکتا ہے، کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اسباب کی حد تک جو کچھ ممکن تھا سب کیا۔ حضرت علی کو بستر پہ چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ اندازہ کریں، اگر کہیں سے جھانک کے دیکھیں تو ان کو یہ اطمینان رہے کہ سو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تدبیر تھی۔ اور ایک حکمت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دشمنوں کی امانتیں تھیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ یہ سب جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹانا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ جو دشمن تھے وہ بھی اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے۔ پھر آپ رات میں نکلے، غار ثور الٹی سمت میں ہے، مدینے کی سمت میں نہیں ہے، اس کو منتخب کیا اور 3 دن تک وہاں آپ نے پناہ لی، اور اس بیچ پورا انتظام کیا کہ اطلاعات کیسے ملیں گی، سرگرمیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا، کھانے پینے کا کیا نظم ہوگا، سب ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی، اس کو کہتے ہیں پلاننگ۔ اور آج یہ چیز مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے، اس لیے ہر جگہ ناکام ہے۔ کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، جو جی میں آیا اچانک کرنا شروع کر دیا۔ حالات کا جائزہ لینا، منصوبہ بندی کرنا، دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کی پلاننگ کرنا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے۔ ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، ہجرت کے واقعے کو جب آپ پڑھیں گے سیرت میں، اس کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہر کام منصوبہ بند طریقے سے کرنا چاہیے، باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے، تمام پہلوؤں پہ نظر رہنی چاہیے، ہوشیاری کا ثبوت دینا چاہیے، مغفل کی طرح سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ مدد کرے گا۔ بہترین پلاننگ ہے سفر ہجرت کے اندر، واقعی ہجرت کے اندر منصوبہ بند طریقے سے آپ نے ایک ایک چیز کو طے کیا اور اس کے اوپر آپ نے عمل کیا۔ ساری امت کے لیے ایک سبق ہے۔ سیرت میں ہجرت کی تفصیلات اور اس کے واقعات درج ہیں، ہم پڑھتے رہیں، اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے اور احتیاط کے ساتھ ایسے راستے کا انتخاب کیا جہاں عام طور سے لوگ آتے جاتے نہیں۔ ایک چیز اور آپ دیکھیے، راستے کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، مناسب راستے سے چلنا ہے، تو اس میں کس کی ضرورت ہے؟ جو آدمی واقف کار ہو، جو آدمی ایکسپرٹ ہو، جو آدمی اس کا ماہر ہو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا ماہر ہے اور قابل بھروسہ ہے، آپ نے اس کی خدمات حاصل کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمیں کسی کام کے لیے کسی فرد کی ضرورت ہے تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا ماہر ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کا ایکسپرٹ ہے یا اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ کر کے کہ مسلمان ہے، ہم مذہب ہے، ہم اس کو رکھ لیں، اور وہ اس کا ماہر نہ ہو تو اس کا حق نہیں ادا کر پائے گا۔ آپ کو اگر کسی کو ہائر کرنا ہے، کسی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، کسی کی خدمات حاصل کرنی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کام کے لیے وہ آدمی چاہیے اس کام کا وہ ماہر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو ایک استاذ کی ضرورت ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سبجیکٹ کا ماہر ہے کہ نہیں، اس کا تجربہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، فن تعلیم و تربیت سے واقف ہے کہ نہیں، ٹھیک سے اس کو ادا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کو رکھ لے، ہمارے علاقے کا اس کو رکھ لے، تو حق ادا کر پائے گا وہ۔ سیرت کا واقعہ بتاتا ہے
کہ اگر کسی آدمی کی ضرورت ہے تو دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ وہ ماہر ہے کہ نہیں، اس کام کا حق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ عبداللہ ابن اریقط مشرک تھا، لیکن اللہ کے رسول نے سفر ہجرت، جو کہ انتہائی نازک سفر تھا، اس کی خدمات حاصل کی، اور وہ رہنما کی حیثیت سے اور دلیل راہ کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محفوظ راستے سے لے کر کے گیا۔ یہ بھی سبق ہے، جتنا آپ غور کریں گے طرح طرح کے اسباق اس سے نکلیں گے۔ تو یہ جب نیا سال ہجری کا شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے، تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کریں، اور وہاں جو دروس اور اسباق ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محرم کی آج 8 تاریخ ہو گئی ہے، اتوار کو یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، اس کے روزے کی فضیلت ہے۔ آپ نے بتایا کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اس طرح کے فضائل کے بارے میں جو بھی اس طرح کی جو احادیث ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی عبادتوں سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ ہے، حقوق العباد کا کوئی معاملہ ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں صاف رہنی چاہیے، چاہے عرفہ کا روزہ ہو، چاہے وہ عاشورہ کا روزہ ہو، چاہے کوئی اور نفلی روزہ ہو، وہاں جو گناہوں کے کفارے کی بات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ صغیرہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جو بڑی بڑی معصیت کی چیزیں ہیں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عاشورہ کے روزے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگلے سال اگر میں رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9، 10 کو روزہ رکھ لیں، یا 10، 11 کو روزہ رکھ لیں، اور 9، 10، 11 تینوں رکھ لیں۔ یہ سب شکلیں جائز ہیں، کم سے کم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں وہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس سعادت سے ہمیں ہمکنار ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہجرت کے واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اس کے دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔